الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنتوں کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، دل میں ہے میرے الفت حضرت معاویہ کی. اصحاب مصطفیٰ میں جس سے ہوئے ممیز، تھی وحی کی کتابت حضرت معاویہ کی. ایمان میں تھے کامل، قرآن پر تھے عامل، مشہور تھی عبادت حضرت معاویہ کی. خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی، تھی بے ریا سخاوت حضرت معاویہ کی. رشتے میں مصطفیٰ کے تھے آپ بھی برادر، دیکھے تو کوئی عظمت حضرت معاویہ کی. اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، ہے سب کے دل میں عزت حضرت معاویہ کی. حسنین سے تھی الفت، اعدائے دین سے نفرت، یعنی تھی پاک تینت حضرت معاویہ کی. سبت نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، ہر ایک نے کر لی بیعت حضرت معاویہ کی. تبلیغ حق میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، پھیلی جہاں میں شہرت حضرت معاویہ کی.
رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں ہے، راہ میں کیوں کر جائیں گے وہ جنا میں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے آج اسلامی مہینے یعنی رجب المرجب کی 23ویں تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ایک دن پہلے یعنی 22ویں رجب المرجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے اس ملک کے اندر بہت سے کم نصیب اس 22ویں تاریخ رجب کو ایک بزرگ حضرت جعفر صادق رحم اللہ تعالی انہوں کے کنڈوں کے نام پر ایک کھانے پینے کی ایک محفل قائم کرتے ہیں اور جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ حضرت جعفر نے یہ فرمایا ہے کہ ان دنوں میں جو میرے کنڈے کرے گا میں اس کے تمام مشکلات کا حل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 25-26 سال پہلے کنڈوں کے نام پر ایک پمفلٹ لکھا تھا، الحمدللہ العظیم، کہ اس پمفلٹ سے بہت سے مارکیٹوں کے اندر جو باقاعدہ اس تاریخ میں کنڈوں کے نام پر چھٹیاں ہوتی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ لیکن بہرحال شیطان ابھی زندہ ہے اور اس نے جنت سے نکلتے وقت یہ قسم کھائی تھی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان سب انسانوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، البتہ تیرے مخلص بندے جو ہیں ان پر میرا دور نہیں چلے گا۔ الحمدللہ العظیم، صحابہ کرام تو خیر صحابہ تھے، نبی کی پاک محفل کے مبارک اثرات کی سبب سے ان کی تو ماہیت ہی تبدیل ہو چکی تھی، لیکن ان کے بعد بھی ہر دور کے اندر خوش نصیب انسان ایسے رہے ہیں اور آج بھی ہیں الحمدللہ العظیم، جو ابلیس کے اس دعوت سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ در حقیقت جن ازلی نسلی بدنصیبوں بدبختوں کو صحابہ کرام کے ساتھ عداوت ہے رہی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ دشمنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کے یوم وفات پر وہ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مسرت ہے، کھانے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ میں چونکہ وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس صرف میں نے ایک اجمالاً اشارہ کر دی اور آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بات کو سمجھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پمفلٹ کے علاوہ اور بھی لوگوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، ان کا مطالعہ آپ نے کر دیا ہوگا اور صحیح صورتحال سمجھ آ چکی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 22 تاریخ یعنی کل گزشتہ ہمارے پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے 22ویں رجب یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کی خوش نصیبی
عجیب انداز کی ہے۔ یوں تو سارے ہی صحابہ اکرام خوش بخت اور خوش نصیب تھے، مقدس اور پاک باز تھے، لیکن اس انسان کو اللہ کے پاک نبی کے ساتھ عجیب طرح کی نسبتیں رہی ہیں۔ انہوں نے جوانی کی حدود میں قدم رکھ کر بھی مکی زندگی میں بلکہ عرب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی جس انداز سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے جد و جہد اور کوششیں کرتے تھے، ہر قبیلے کے لوگ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کے لوگ بھی تھے، بنو امیہ کے لوگ بھی تھے، بنو عدی کے لوگ بھی تھے جن میں سے حضرت عمر ہیں، بنو امیہ جن میں حضرت عثمان ہیں، حضرت معاویہ ہیں، بنو تیم کے لوگ بھی تھے جن میں ابوبکر صدیق ہیں، دیگر قبائل کے لوگ بھی درجہ بدرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور ممکن حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ذہنی اذیت بلکہ جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے رہے۔ لیکن حیران ہوتے ہیں اس خوش نصیب انسان کی کہ ان کا خاندان غالب اکثریت ان کی دشمن تھی، لیکن انہوں نے جوانی کی حدود میں قدم رکھ کر بھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ نہیں پڑا اس سے پہلے بھی کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے زمانہ کفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آ کر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ حیران ہوتا ہے انسان۔ آپ انہی مجالس میں سن چکے پڑھ چکے ہوں گے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہ حضور اسلام لانے سے پہلے حضور کے شدید دشمن میں سے تھے، اور قریش نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ یہ ذمہ داری حضرت عمر کے سپرد کی گئی تھی۔ یہ بڑے دلیر بہادر آدمی تھے زمانے کفر کے اندر بھی۔ جب یہ اپنے پروگرام پر نکلے تو کوئی شاگرد نبوت ان کو مل گیا، ایک مخلص مسلمان سے ملاقات ان کو ہوئی کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہ انہوں نے کہا محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ سمجھ تو گئے وہ جو عقیدہ کی دشمنی ہے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اچھا لیکن ایک بات کہتا ہوں، محمد کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل چکی ہے۔ تو یہ غصے میں لال بھی، لیکن یہ ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے گھر کی راہ لی، گھر پہنچے دروازہ بند پایا، کان لگا کر سنا تو اندر ایک صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، جو ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے سختی کے ساتھ دروازہ کھولا، اندر پہنچے، سب سے پہلے اپنے بہنوئی کو پکڑ کر مارا، مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ان کی ہمشیرہ چھڑانے آئیں، انہوں نے بہنوئی کو چھوڑ کر اپنی ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا، وہ بھی لہو لہان ہو گئی، لیکن وہ عمر کی بہن تھی۔ جب مار مار کر تھک گئے تو کہنے لگی، عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے پیا ہے، تو کفر میں پکا ہے، میں اسلام میں پکی ہوں، جان دے سکتی ہوں، ایمان نہیں دے سکتی۔ اس بات کا بڑا عجیب اثر ہوا ان پر۔
حیران ہو گئے کہ لہو لہان ہے اور اتنی پختہ ہے. تو کہنے لگے لاؤ وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے. تو بہن ایمان والی تھی، کہنے لگے تم مشرک ہو، ناپاک ہو، یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، مشرک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. پہلے غسل کرو تو پھر میں دوں گی. چونکہ اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا تھا یہ فیصلے ان کی ایمان اور ہدایت کے سبب بن رہے تھے. چنانچہ انہوں نے غسل کیا، قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دیا گیا. سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس پر نظر پڑی. اس کی شروع کی آیات مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. میرے پیغمبر آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے جو نصیحت حاصل کرے. تنزیلا ممن خلق الارض. لیکن اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو برداشت کرو، کیونکہ یہ اس بادشاہ کا حکم نامہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. وَالرحمن والرحمن علی العرش استویٰ، جو عرش پر مستوی ہے. بس اتنی آیتوں پر نظر پڑی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی. بس پھر ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارد، جو معلم بن کر ان کے ہمشیرہ اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے. وہ کمرے میں چھپ گئے تھے، وہ باہر نکلے. اسے کہنے لگے کہ مجھے لے جاؤ اس جگہ جہاں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار اسی طرح لٹک رہی ہے. وہاں جب پہنچے ایک صحابی کے مکان پر جہاں چند مسلمان ہوئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سکھا رہے تھے. ان سے پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا یہ شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی. یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کے رسول کا شعر ہے. اور انہی کو حضور نے فرمایا تھا سید شہداء، شہیدوں کے سردار یہ ہیں. لوگوں نے یہ القاب کھینچ کھان کر کہیں اور لگا لیے. سید شہداء بھی کسی کو بنا لیا اور شعر خدا بھی کسی کو بنا لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شعر خدا ان کے لیے نکلا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. تو دروازے کی درس سے کسی صحابی نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، خدا خیر کرے. تلوار یوں ہی لٹکائی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنے دو. یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر سے بڑا دلیر اور بہادر آدم کی اولاد میں کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دو. حضرت حمزہ فرماتے ہیں آنے دو، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. گردن جھکی ہوئی تھی. وہ تناؤ نہیں تھا جو کفر کے زمانے میں تھا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر کھینچا. فرمایا عمر کدھر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں قتل کرنے آیا تھا لیکن اب خود قتل ہو چکا ہوں. مجھے یہ قصہ نہیں سنانا تھا، صرف یہ بات کہ ہر خاندان کے لوگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا، دشمنی کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ وہ شخص ہے جس کا تذکرہ میں آج کرنے لگا ہوں. اس نے جوانی کی حدود میں قدم رکھ کر بھرپور جوانی کے زمانے تک پہنچ کر بھی کوئی ایک واقعہ بھی تاریخی کسی کتاب میں نہیں ملتا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ کے یہ بھائی تھے. جانتے ہیں ان کو؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا اصل نام تھا رملہ. ام حبیبہ کا اصل نام تھا رملہ، لیکن ایک بیٹی تھی حبیبہ، اس کی وجہ سے ام حبیبہ مشہور ہو گئی.
یہ ام حبیبہ کون تھی؟ کس کی بیٹی تھی؟ قریش کا ایک بہت بڑا لیڈر سیدہ معاویہ کے والد، قریش کے ایک بڑے لیڈر، دنیا جن کو ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے، یہ ان کی صاحبزادی تھی۔ چونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، منافقت معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ زمین پر شاید کنکریاں اتنی زیادہ نہیں۔ عوام الناس پر مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن مجھے گلہ ہے ان نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں پر، مجھے گلہ ہے ان نام نہاد ملاؤں پر، ان پیروں پر۔ انہوں نے قوم کو سچ نہیں سنایا، حق بات نہیں سنائی۔ ابو سفیان اپنے زمانے کفر میں رسول اللہ کے مخالف تھے، لیکن ایسا کمینہ مخالف نہیں تھا جیسا ابو جہل تھا۔ بات کو دھیان سے سننا۔ مکی زندگی کے اندر، مظلومیت والی زندگی میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستایا جاتا، مشرک جب چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرتے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے امن، جائے پناہ سوائے ابو سفیان کے گھر کے اور کوئی گھر نہیں تھا۔ میری بات پہ غور فرمائیں اور اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی دماغ میں وسعت پیدا کریں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں وسعت پیدا کر کے سچ تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت بھی ابو سفیان مشرک تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی، جس نے صحابہ کا تذکرہ ایک بڑی کتاب لکھی ہے، ان لکھا کان یا ویلا دار ابا سفیان، ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ کیا ایسا دشمن جو خون کا پیاسا ہو، اس کے گھر میں کوئی پناہ لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں، جاہل سے نہیں۔ مسجدوں کے امام بالعموم بے خبر ہوتے ہیں بیچارے۔ اول تو ان کی تعلیم ناقص ہوتی ہے، پھر مطالعہ تو سرے سے ہوتا نہیں۔ جن کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ کتابیں ہر ایک کے دسترس میں نہیں، کافی مہنگی کتابیں ہیں، بیچارے گزارا کرتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بدو شعور سے، بچپن سے ایک ایسا مزاج دیا ہے کہ مجھے جتنی اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، میں نے ہمیشہ تجسس کیا ہے حقائق کی تلاش میں۔ میں جدھر بھی گیا ہوں ملک سے باہر، میں صرف کتاب لایا اور کوئی چیز نہیں خریدی۔ ہندوستان گیا 1980 میں، وہاں سے تقریباً 10 من کتابیں لایا۔ سعودی عرب میں جتنی مرتبہ بھی اللہ پاک نے حاضر دی ہے، ہم واپسی پر میں کتاب لایا اور کوئی چیز نہیں خریدی۔ اور الحمدللہ العظیم، اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے ایک جذبہ دیا ہے، ایک ذوق دیا ہے، ایک شوق دیا ہے کہ میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں حق اور سچ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ابو سفیان جو حضرت معاویہ کے والد تھے، حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے والد تھے، یہ قریش کے لیڈر تھے، مشرک تھے، لیکن ایسے کمینہ مشرک نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل گھڑی کے اندر صرف اس گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ یہاں اپنے دماغ میں ذرا وسعت پیدا کی، حضور کا اپنا خاندان بھی تھا۔ حضور کے والد گرامی کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تایا جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، 7 چچا تھے۔ ان میں حضرت عباس بھی تھے، اللہ نے بعد میں ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ حضرت حمزہ بھی تھے، دیگر چچا بھی۔
لیکن کوئی ایک کتاب دنیا کی آپ نہیں بتا سکیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل گھڑی کے اندر اپنے خاندان کے ان لوگوں کے گھروں میں جا کر پناہ لیتے. آپ ماشاءاللہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس بات پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری اس بات کی تائید نظر آئے گی کہ ابو سفیان جن کے بیٹے تھے حضرت معاویہ، بنو امیہ کے خاندان کے بڑے لیڈر تھے، قریش کے لیڈر تھے، ان کا گھر کے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، نظریاتی مخالف تھے، لیکن جانی دشمن نہیں تھے. اور یہاں یہ بات میں کہہ دوں، ذہن میں رکھیں اور پھر کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں. فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین کے کچھ لوگ تو بھاگ گئے اور باقی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کی. حضور نے فرمایا جو خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے لے گا اس کو پناہ مل جائے گی، اس کو کچھ نہیں کہیں گے. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. من دخل دار ابا سفیان فآمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا پناہ لے لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس موقع پر ابو سفیان کے گھر کو دار الامن قرار دینے میں حکمت یہ تھی کہ یہی وہ گھر تھا کہ کئی برس پہلے مظلومیت کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتا تھا. تو میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو ابو معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے سالے تھے، اور چونسٹھ لاکھ 65,000 مربع میل رقبے پر اسلامی مملکت کا یہ فرمان روا رہے 19.5 سال تک. شام کے صوبے کے یہ گورنر رہے 20 سال تک. اس کے بعد جب حالات پرامن ہوئے، سارے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی خلافت کی. 19.5 سال تک پھر یہ پوری اسلامی مملکت کے فرمان روا رہے ہیں. وہ مملکت کتنی بڑی تھی؟ 64,65,000 مربع میل. نصف دنیا کے حکمران رہے ہیں. 1 سال 2 سال نہیں، 19.5 سال تک. اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو اسلامی بحریہ کا بانی ہے. آج اگر دنیا کے اندر آپ کے پاکستان میں یا کسی اور جگہ میں بحری فوج ہوتی ہے، وہ اس ملک کے تحفظ کا کام کرتی ہے. اس کے بانی حضرت معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر عیسائی دنیا کو، رومیوں کو بالکل لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیا. وہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے ہیں تو پھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. 1700 جنگی جہاز 1700 جنگی جہاز حضرت معاویہ نے اسلامی بحریہ کے اندر شامل کیے. اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملے گی آپ کو. لیکن چونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ منافقت کا ایسا دور ہے کہ سچائی بیان کرنا جیسے موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے. میری طرح کے مسجدوں کے امام اتنے بزدل اور ڈرپوک ہیں، اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ شخص کون ہے. یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اول جیش یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر جو بحری جنگ کرے گا اس پر نے جنت اپنے اوپر واجب کر دی ہے.
اور وہ حضرت معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں، ناراض نہ ہوں، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی سنا دوں۔ حضور اول جیشن یغزون مدینہ تا قیصرہ مغفور لہم، پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ اور قیصر کے دارالحکومت چڑھائی کرنے والا حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، جس کو آپ یا ہمارے معاشرے کی گلی گلی کے اندر لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کا نام یزید ہے۔ یہ حدیث اس کا پہلا ٹکڑا باپ کے حق میں ہے اور اس کا دوسرا ٹکڑا بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کسی ناول سے یہ بات نہیں لی میں نے، حدیث کے پہلے درجے کی کتاب بخاری شریف، اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اسلام کی برتری کے لیے چن رکھا تھا۔ یہود اور آل یہود ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، نقصان پہنچاتے رہے، لیکن اسلام اپنی سچائیوں کے ساتھ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہا ہے، کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکا۔ آج بھی آل یہود تمام صحابہ اکرام کے ساتھ بغض رکھتی ہے، اور آل یہود کے بد نصیب پاکستان کی سڑکوں پر گالیاں بکتے ہیں صحابہ اکرام کو۔ آپ حضرات اس سے بے خبر نہیں ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کا یہ منحوس دور ہے جس میں برملا صحابہ اکرام پر تبرہ کیا جاتا، گالی بکی جاتی ہیں، اور پر کوئی قدغن نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ بھونکنے والے ہر زمانے بھونکتے رہے، اسلام کا قافلہ چلتا رہا، کوئی روک نہیں سکا اسے۔ پیغمبروں کے خلاف بھی بھونکنے والے بھونکتے رہے، وہ پیوند زمیں ہو گئے۔ نبی آج بھی آسمانی شہرت پر ان کے نام چمکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آل یہود ہوں، یہ بھی پیوند زمیں ہو جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص جانثار جو ہیں، ان کے نام رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ میرے دوستو، نعرے لگانے سے زیادہ ہے اپنے دل میں صحابہ کی محبت رکھنا۔ کوئی ایک پل بھی آپ کا دل اور دماغ صحابہ کی عقیدت اور محبت سے خالی نہ ہو، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ در حقیقت محمد رسول اللہ سے محبت ہے، جو نبی کے ساتھی ہیں۔ پچھلے جمعے کو میری بات آپ نے سنی، میں نے کہا حضور کی ہر نسبت سے پیار کریں، ہر چیز جو رسول اللہ سے منسوب ہے اس کے ساتھ پیار کریں۔ مدینہ طیبہ کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کہ اس شہر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، قبر مبارک ہے۔ میں نے حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے، اس شہر کا کوئی اور نام تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ یثرب کا معنی ہے خون ریزی، فتنہ و فساد کی جگہ۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا تھا، جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم وہاں رکھے ہیں تو پھر وہ مدینہ الرسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج روئے زمین کا ہر مسلمان ہر چیز سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے پیار کرتا ہے۔ تو نبی کی ہر نسبت پیاری ہے، نبی پیارے ہیں، نبی کی ہر نسبت پیاری ہے، نبی کا شہر پیارا ہے، نبی کے ساتھی بھی پیارے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں، حدیث کی کتاب نسائی شریف کے اندر روایت میں نے خود دیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک انہوں نے کاٹے اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیے، اور
وصیت کی کہ جب میری موت واقع ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور بال مبارک میرے کانوں میں، میری آنکھوں کے اندر، میری ناک کے اندر، میرے منہ میں رکھ دی جائیں۔ اتنی عقیدت اور محبت، دعوے دار تو بے شمار اس زمانے میں بھی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا پیار اس شخص کو تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے معاملے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو اپنے الزامات، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا اس خوش نصیب کو در حقیقت مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے ساتھی اس کو اچھے لگتے ہیں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا اس بد نصیب کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے ساتھی اچھے نہیں لگتے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے بدگوئی نہ کرنا۔ سب کہتے ہیں مطلق بدگوئی، آپ کی اردو زبان کے اندر سب و شتم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ شتم گالی بکنے کو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں مطلق بدگوئی کرنا۔ گالی بکنا دور کے نہ، حضور نے لا تسبوا، سب بھی نہ کرنا، معمولی برائی بھی نہ کرنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے بالفرض کوئی شخص اس کے پاس اتنا سونا ہو جتنا احد پہاڑ ہوتا ہے اور وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم، میرا ساتھی، میرا صحابی ایک آدھ کلو جو خرچ کرے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، ما بلغ مد احدہم، وہ اس کا عمل جو ہے آدھ سیر جو خرچ کرنے والے صحابہ کے برابر عمل درجہ نہیں پا سکتا۔ اور یہ بات، یہ حدیث میں نے کئی بار سنائی ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس بعد میں آنے والے مسلمانوں کا اتنا بڑا عمل جو ہے اس کو آدھ سیر جو کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ تو پہاڑ خرچ کریں اتنا سونا، اگرچہ کسی کے پاس اتنا ہے نہیں، لیکن حضور نے بطور مثال بیان فرما دیا۔ اور ہم لوگ صحابہ کرام آدھ کلو جو خرچ کریں ان کا درجہ ان سے بڑھ جائے۔ بات یہ ہے، مجھے اور آپ کو، دنیا کے عام انسان کو وہ نسبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو نسبت ہے۔ صحابہ نسبت کے ترازو میں تلتے ہیں، عمل کے ترازو میں نہیں۔ امت کے سارے لوگ چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، علماء ہوں، صوفیاء ہوں، عمل کے ترازو میں تلتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتے تھے۔ امام مسلم حدیث کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے استاد ہیں امام ابو زرع رازی۔ ان کا یہ قول بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، تم کسی شخص کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی تنقیص کرتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ وذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہمارے نزدیک حق ہیں، والقرآن حق، قرآن بھی حق ہے۔ وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم تک صحابہ نے پہنچا ہے، نبی کی سنتیں صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا، جو شخص صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے تو ہمارے گوئے کے دین کے اولین گواہوں کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ لیبطلوا الکتاب والسنہ،
ان کو اس لیے مجروح کرتا ہے تاکہ کتاب و سنت بھی باطل ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں والجرح بہم اولا، بجائے صحابہ کرام کے ان زندیقوں کو پر جرح کرنا زیادہ اہم ہے۔ وہ ہم زنادقہ، یہ زندیق ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں یہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کس کس خوبی کا تذکرہ کیا جائے، وہ بہت عظیم انسان تھے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے احادیث طیبہ کے اندر سیدنا معاویہ کے لیے دعائیں موجود ہیں۔ نبی کی دعا بیکار جاتی ہے؟ ایک دفعہ حضرت ام حبیبہ سیدنا معاویہ کی ہمشیرہ ام المومنین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو سیدنا معاویہ کا سر ام حبیبہ نے اپنی گود میں لے کر ان کو بار بار چومتی تھی۔ باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرمایا ام حبیبہ رملہ اچھا لگتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تم ان سے پیار کرتی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کو خدا اس کے رسول بھی اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ منافقت کا زمانہ ہے۔ ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑے بڑے ناموں والے، ان میں کتنی جرت ہے اس سچ کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن میں دیکھتا ہوں مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ انسان ایک دن پیدا ہوتا اور ایک دن اس کی موت آتی، موت بار بار نہیں آتی، قبر والی رات گھر میں نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان نہ کرنا کسی ڈر کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، ایسا انسان میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ہو۔ وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ باطل پرست باطل کو دھڑلے کے ساتھ بیان کرتا ہے، حق پرست سے حق کو کیوں نہ بیان کرے؟ تو یہ 22ویں رجب یاد رکھیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور جو لوگ کونڈے کرتے ہیں ان کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ حضرات ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں میں کبھی ہو، اللہ کرے کہ ہمیشہ محفوظ ہو جائیں، آپ کے گھروں سے یہ ساری برائیاں نکل جائیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اس پر یہ پردہ ڈالا کہ یہ حضرت امام جعفر کے کنڈے ہیں۔ وہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جعفر، وہ کبھی ایسی بات کر سکتے تھے کہ میرے نام کی نیازیں دو تو میں تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کروں گا؟ نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ نظر اور نیاز عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ کبھی بھی کوئی اللہ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات کرو۔ عبادت کی 3 قسمیں آپ کی نماز کے اندر موجود ہیں۔ ایک قسم ہے زبانی بات، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ کی بات ہے۔ عبادت کی دوسری قسم ہے عملاً، جیسے آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ طواف کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اعتکاف کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور ایک ہے مالی عبادت، اب صدقہ دیتے ہیں اللہ کے نام پر، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام پر، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ نظر نیاز دیتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قربانی کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو عبادت کا حقدار اور مستحق صرف اور صرف
اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ جو کسی بھی عبادت کو خدا کے سوا کسی اور کے لیے بجا لاتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ آپ نماز میں جب تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات اعلان کرتے ہیں، ساری زبانی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے، والصلوات، و ساری بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات، ساری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، یہ آپ کی بدنی بات ہے، رکوع کرتے ہیں، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا بھی صرف اللہ کے لیے۔ میں اس پہلو سے آپ حضرات کو خوش نصیب کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید کو بڑے واضح طور پر نکھار کا سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے رب کی مہربانی ہے مجھ پر کہ میں نے اس مسئلے کو نہیں چھپایا۔ خدا کی مہربانی، اس کی توفیق سے اس مسئلے کو میں بیان کیا، اور انشاءاللہ اگر زندہ رہا، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان ہمارا مخصوص ہوتا ہے اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے۔ کم و بیش ایک کم 50 سال گزر چکے ہیں، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کی توحید کا مسئلہ نہ بیان کیا ہو۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی توفیق سے ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اور یہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے حاضرین، میرے نمازی، میرے سامعین، ان کی غالب اکثریت ان کے عقیدے بالکل صاف ہو چکے ہیں۔ میں جب شروع میں آیا تھا تو چند مہینے ہی گزرے تھے تو ہمارے دائیں بائیں بعض محلوں کے اندر خواتین اپنے بچوں کو روکتی تھیں کہ مسجد، اس مسجد، گول مسجد کا نام بھی نہیں آتا تھا ان کو، چوک کے اندر جو گول مسجد ہے اس کے اندر نہ جانے دینا اپنے بچوں کو۔ ایک مولوی آیا ہے، بچوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں قریب ہی ایک علامہ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، ان کے بھی گناہ معاف کرے۔ انہوں نے ایک آدمی باقاعدہ اجرت پر رکھا تھا میرے خلاف نعرے لگانے کے لیے۔ ایسا زور سے نعرہ لگاؤ کہ مسجد شہداء تک جائے، پھر زور سے لگاؤ جامعہ اشرفیہ تک جائے، پھر زور سے لگاؤ تاکہ رائے گنج تک جائے۔ یہ 3 قسم کے نعرے ہوتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد مجھے ایک شخص نے رکا لکھا، اپنے ایک مخلص ساتھی تھا، کہنے لگا تم بڑے ڈھیٹ آدمی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تمہیں دائیں بائیں تمہارے خلاف ایسی باتیں ہوتی ہیں، تم کوئی کسی کے جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں گا۔ میں نے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ مجھے جتنی زندگی دی ہے، توفیق دی ہے، میں تیرے قرآن بیان کروں، اور اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس میں اپنے بساط بھر کوشش کی ہے۔ میں خیانت کی قصداً، میرے عمل میں خرابی ہو سکتی ہے، نیت میں خرابی نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں وہ گالیاں دیتے ہیں تو میں گالیوں کا جواب دوں گا، لگے رہیں، انہوں نے وہ سیکھی ہیں وہ لگے رہیں، میں نے خدا کا قرآن سیکھا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، اور آپ حیران رہیں گے۔ ضمن تذکرہ آ گیا، وہی صاحب جو میرے خلاف ہوتے تھے، جب میں بیڈن روڈ پر جاتا تھا، ان کے پاس سکوٹر تھا، میں پیدل چلتا تھا، وہ تقریباً 50 گز پیچھے سکوٹر کو کھڑا کر کے آ کر مجھے اس طرح مسافہ کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان پر گلہ نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیا۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، اور آپ حضرات پر بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نے سچ سننے کا عزم کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سچ پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیں گے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ خدا ہمارے جذبوں کو، نیتوں کو خالص رکھے اور قبول فرما لے۔ زندگی کی جتنی سانسیں بھی میرے اللہ نے مقدر کی ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے کام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو اللہ کی توحید، ہم عرض کر رہا تھا کہ وہ خواتین جو بچوں کو روکا کرتی تھیں، پھر تقریباً 1.5 سال کے بعد میری کیسٹیں منگوا کر محلے کی عورتوں کو اکٹھی کر کے ان کو سنایا کرتی تھی۔ خدا کی توحید کی یہ برکات ہیں، الحمدللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو دین سے آباد کر دے، عقیدے سب کے درست کر دے۔ اللہ ہماری اس محنت کو بھی قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس بات کے آپ گواہ ہیں انشاءاللہ
مسجد کا در و دیوار بھی اور مال روڈ کے یہ درخت بھی، سڑکیں بھی گواہی دیں گی کہ ہم نے اللہ کی توحید بیان کرنے کے اندر کوئی خیانت نہیں کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور آپ کی جو ہستی ہے اس کے بارے میں میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور صحابہ کا یہ تین باتیں جو میں خدا کا سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ صحابہ کی عظمت میری رگ رگ میں میرے رب نے ڈالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ مقام ہے اس کے لیے تو کیا بیان کریں، یہ صرف خدا کی مہربانی ہے، توحید کی برکات ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے خدا کی ذات ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، پھر نیچے آئیں زمین پر، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت پیاری ہے، وہ صحابہ کی ہو یا ازواج مطہرات کی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے دوستو، میں نے صرف خون لگا کر شہیدوں کے صف میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے، میں کیا اور حضرت معاویہ کیا، وہ کتنے بڑے انسان ہیں، لیکن چونکہ یہ تاریخ آ گئی تو میں نے اس وقت سے ذکر کیا کہ آپ حضرات کے تک پہنچا دوں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی اجازت ہے کہ آپ حضرات کے کانوں تک یہ بات پہنچی، اس پر غور ضرور کریں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک اور صحابی، یہ ہمارے دین اور ایمان کے اولین گواہ ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے یہ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، زندگی نے اگر ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ آج اتنا ہی سنیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔